لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين اما بعد۔ جیسا کہ اس سے پہلے روزے کے احکام اور اس میں خصوصاً نیت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ احکام بیان کیے گئے تھے، اس میں جو اہم ترین مسئلہ تھا وہ یہ کہ روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ واجب اور کچھ مستحب۔ جو مستحب روزے ہیں اس میں ہم مغرب سے اتنی پہلے تک جتنی دیر میں ہم نیت کر لیں اتنی دیر پہلے تک اگر ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا پورے دن کے روزے کو باطل کر دیتا ہے تو ہم نیت کر سکتے ہیں، خدا تعالیٰ تو پورے دن کا ثواب دے گا۔ لیکن جو روزے واجب ہیں اس میں دو طرح کے روزے تھے۔ کچھ روزے وہ ہیں کہ جن کا وقت معین ہے، جیسے رمضان کے روزے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اذان صبح سے پہلے نیت کی جائے۔ اذان صبح سے پہلے نیت کرنا واجب ہے، لیکن اگر انسان بھول جائے یا سو جائے تو پھر سورج نکلنے سے پہلے، جب نماز صبح قضا ہوتی ہے، قضا ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے نیت کرے۔ لیکن وہ جگہ مثلا زوال کہتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت مثلا آج کل 11:55 پر ہے، تو یہ ہے زوال۔ جب سورج ڈھلنے لگتا ہے اپنی بلندی پر جا کر، پھر جب ڈھلنے لگتا ہے، نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے زوال۔ تو کچھ علماء کے یہاں آمدن بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم نیت نہ کریں جان بوجھ کر۔ اگر آپ نے زوال سے پہلے تک، یعنی جب نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک اگر جان بوجھ کر نیت نہیں کی ہے تو آپ کا روزہ صحیح نہیں ہے، روزہ آپ نے چھوڑا ہے۔ آپ کو اس دن کا روزہ یعنی ویسے بھی وہ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی قضا اور جو کفارہ ہوگا وہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرے یہ کہ اگر ایک انسان بھول جائے یا سو جائے، نماز صبح سے پہلے سویا اور رات ہی میں سویا، صبح میں وہ اذان سے پہلے اٹھا ہی نہیں، نماز کے وقت بھی نہیں اٹھا، وہ 12، 1، 2، 3، 4 بجے بس وہ 12 بجے تک یا پونے 12 بجے تک جو زوال کا ٹائم ہے اس سے، یعنی جو سورج ڈھلنے کا ٹائم ہے اس سے 1 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے وہ اٹھا، تو آیت اللہ خامنائی کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اس دن کی نیت کرے گا، روزہ رکھے گا، پورا روزہ کرے گا، اور اس کے رمضان کے بعد پھر اس کی قضا بھی کرے گا۔ لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک کیا ہے کہ وہ اس دن کی نیت کرے گا، اس کا روزہ صحیح ہے، اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے۔ تو یہ تھا اس دن کے متعلق تھے، چونکہ بعد افراد کے ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ زوال کس کو کہتے ہیں؟ زوال سورج ڈھلنے کو، کہ جب اپنی بلندی پر جائے اور نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس کو زوال کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج مجھے آپ کے سامنے بہرحال یہ چیزیں آپ اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں، لیکن دو چیزوں کی وضاحت کرنا ہے۔ وہ چیزیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جن کے بعد روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کو توڑ دینے والی چیزیں، باطل کر دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں، اس میں دو چیزوں کی وضاحت کرنا ہے۔ تو صرف ان کا گنوانا اور پھر اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے وہ۔ سب سے پہلے جو چیز ہم جانتے ہیں کھانا پینا، کھانے پینے سے روزہ، اگر انسان جان بھولے سے نہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جان بوجھ کر اگر انسان کرتا ہے عمدن اپنے اختیار کے ساتھ، تب روزہ باطل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مجھ کو پکڑنے کے بعد کہ تم یہاں پر آئے ہوئے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارا آپ سے اختلاف ہو گیا، آپ آئے اور آنے کے بعد مجھ کو پکڑ کر ہاتھ پیر باندھ کر زبردستی میرے منہ میں کوئی چیز ٹھوس دے کے نہیں لوگ کھاؤ، کھانا پڑے گا، تو ایک یہ ہے نہیں، ایک کسی نے مجھ کو پکڑا ہاتھ میں میرے دیا کہ اگر نہیں کھاؤ گے تو ہم مار ڈالیں گے، تو میں نے خود اپنے اختیار سے کھایا۔ تو یہ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے اپنی مرضی سے کھاؤں، چاہے وہ کسی خوفی کے ذریعے بھی نہیں۔ تو اگر انسان جان بوجھ کر حالت اختیار میں کھاتا ہے، اگر مجبوری کے عالم میں کھایا ہے تو پھر صرف اس کی قضا واجب ہوگی،
لیکن اگر حالت اختیار میں اور پھر کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، خوب دھوم دھڑاکے سے رمضان میں کھا رہا تھا، تو پھر صرف اور صرف قضا، اس کے قضا نہیں بلکہ اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو ایک ہے کھانا پینا، جب انسان اپنے اختیار کے ساتھ کوئی چیز کھائے اور عمدن کھائے، بھولے سے، رمضان کی پہلی تاریخ تھی، مجلس ہوئی دن میں، تبرک بٹا، جیسے تبرک بٹا میں نے لیا اور فوراً منہ میں رکھا، کھانا شروع کر دیا، باقاعدہ کھا گیا، لیکن بعد میں کسی نے کہا مولانا صاحب رمضان چل رہا ہے، روزے سے نہیں ہے، کہتا ہوں اس کو فوراً یاد آیا، تو اس سے میرا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر بھولے سے میں یہ کام انجام دیتا ہوں تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے کھانا پینا، دوسرے ہے مباشرت، جمع کرنا، تیسرے استمنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جائے، یعنی خارج ہو جائے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے۔ چوتھی چیز جس میں ہم کو بہت ہی زیادہ، خصوصاً مولویوں کو، ہمارے لیے جو تقریر مجلس سے پڑھتے ہیں، یہ ہم لوگ کے لیے بہت ضروری ہے رمضان میں، خدا، رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت دینا۔ مثلا کوئی بات، میں آیا مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث معصوم نے کہی نہیں ہے اپنی زبان میں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا، بڑے جذبے سے کہا، اگر مجھ کو یقین نہیں ہے تو پھر مجھے وہ بات کہ جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ معصوم نے کہا، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو، تب میں معصوم کی طرف، رسول کی طرف اور خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہمارے پاس علماء نے کہا ہے کہ روزے کے عالم میں اشعار نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اشعار میں بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو معصوم کی، یعنی ویسے صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن معصوم کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ معصوم، مثلا امام اولائے کائنات نے کہا، امام حسن نے کہا، فلاں نے کہا، تو اگر وہ بات نہیں کہی ہے تو میرا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو خدا، رسول اور معصومین، اور بعض علماء کے نزدیک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ، معصومین سے مراد ائمہ ہیں، امام ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک جناب فاطمہ زہرا اور تمام انبیاء ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں۔ پھر آیت اللہ سیستانی علیہ الرحمہ کے نزدیک، حفظہ اللہ کے نزدیک یہ کہ اگر آپ کوئی بات بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے، تو جس سے آپ نے سنا ہے آپ اس کا نام لے کر بیان کریں کہ فلاں نے کہا، معصوم کی طرف نسبت نہ دیں، یا اگر آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے تو آپ اس کتاب کا حوالہ دے کر کہیں، معصوم کی طرف خود کوئی نسبت نہ دیں۔ تو یہ بہت اہم ہے، خصوصاً ہم لوگوں کے لیے۔ اسی لیے میں جب کوئی چیز رمضان ہوگا کہ وہ حدیث لکھ کر لے کر آتا ہوں تاکہ خود اپنی طرف سے نسبت نہ دے سکے۔ تو خدا، رسول اور معصوم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت دینا کہ جس کے بارے میں یقین نہ ہو، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پانچویں چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، غلیظ غبار، یعنی بہت گاڑا، جیسے آندھی چلی ایک مرتبہ اور بہت ہی زیادہ دھول اڑی، بہت زیادہ دھول، وہ ایک دم میرے منہ میں روک سکتا تھا، میں نے دیکھا کہ آندھی چل رہی، اس میں دھول اڑے گی، اور میں وہیں پر باہر نکلا، اور پھر وہ میرے حلق تک گئے، میں جان بوجھ کر نکلا۔ یا مثلا آٹا وغیرہ جو ہمارے یہاں جس کو پکایا، یا کوئی اور ایسی چیز کہ اس کو ہم نے کسی چیز میں ڈالا، ہم کو بتایا کہ ابھی اڑ جائے گا، ہم کچھ منہ پہ لگا سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا، اس کو انڈیل رہے تھے، کسی برتن میں ڈال رہے تھے، اس سے دھول اٹھی، وہ باقاعدہ ہمارے حلق تک چلی گئی۔ تو غلیظ غبار کا بھی اپنے حلق تک پہنچانا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک جو آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع آیت اللہ خامنی وغیرہ کے نزدیک جو فرق ہے، آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا کہ غسل ارتماسی، یعنی جو ڈبکی لگا کر غسل کیا جاتا ہے، آپ گئے، آپ کے یہاں حوض بنا ہوا تھا، آپ نے اپنے یہاں کچھ ایسا نہانے کے لیے بنا رکھا، اس میں پانی بھرا ہوا، آپ اس میں نہاتے ہیں۔ تو دیگر مراجع کے نزدیک جو آپ نے اب تک سنا ہے کہ غسل ارتماسی سے یعنی اپنے سر اور بدن کو ایک ساتھ پانی میں ڈبو لینا پورے بدن سے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک روزہ باطل مکروہ ہے، بہت زیادہ کراہت ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ پرہیز کیا جائے، لیکن آیت اللہ سیستانی کے یہاں غسل ارتماسی سے وضو باطل
نہیں ہوگا۔ دیگر مراجع کے یہاں آیت اللہ خامنہئی وغیرہ ان کے یہاں روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک روزہ باطل نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اگر آپ سے یعنی اصل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے سوال کریں یا مجھ سے کوئی سوال کر کے مولانا صاحب فلاں کا مسئلہ کیا ہے، تو جو اس طرح کا ہوتا ہے پہلے میں اس سے پوچھوں کہ آپ تقلید کس کی کرتے ہیں، چونکہ تقلید بھی فرق کرتی ہے۔ اگر آپ آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں، آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا، میں آپ سے کہا کہ روزہ باطل ہو جائے گا، غلط ہے۔ لیکن اگر آپ آیت اللہ خامنہئی کے مقلد ہیں، کسی دوسرے کے مقلد ہیں، اگر اس کے یہاں روزہ باطل ہو جاتا ہے، میں کہہ دوں گا نہیں روزہ باطل نہیں ہے، تو بھی یہ میرے اوپر اس کا عذاب ہوگا کہ اگر میں غلط بتاؤں گا۔ تو آپ پہلے اپنے مرجع کا نام بتائیے کہ ہم فلاں کی تقلید کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مسئلہ پوچھیے، تاکہ اگر معلوم ہو اسی کے اعتبار سے تو اس کا جواب دیجیے، اور اگر نہ معلوم ہو تو پھر دیکھ کر اس کا فتویٰ بتایا جائے۔ تو آیت اللہ سیستانی کے یہاں غسل ارتماضی سے ہمارا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ پرہیز کیا جائے، بہت زیادہ کراہت ہے، بہتر یہ ہے پرہیز کیا جائے۔ ساتویں چیز کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے اذان صبح تک، یعنی جو وقت ہوا اذان کا، اذان صبح تک غسل یعنی جنابت حیض یا نفاس، ایک کا تعلق ہم سے، دو کا تعلق خواتین سے، جنابت حیض اور نفاس کی حالت میں باقی رہی۔ اگر میرے اوپر غسل واجب ہو گیا تھا اذان سے پہلے، نماز صبح سے پہلے، اگر اتنا وقت ہے کہ میں غسل کر سکتا ہوں تو غسل کروں گا، اور اگر وقت نہیں ہے تیمم کر سکتا ہوں، تیمم کا وقت ہے تو فوراً تیمم کروں گا، اگر نہیں کیا تو میرا روزہ باطل ہے۔ اسی طرح سے اگر خواتین پاک ہو جاتی ہیں، جو کچھ ایام ہوتے ہیں، اگر وہ ان سے اذان صبح سے پہلے پاک ہو جاتی ہیں تو غسل کرنا ضروری ہے، اگر اتنا وقت ہے کہ غسل کر سکتی ہیں، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پھر تیمم کرنا واجب ہے۔ آٹھویں چیز، اور جس کی مجھے آپ کے سامنے وضاحت کرنا تھوڑی سی، سیال اور بہنے والی چیزوں سے امالہ کرنا، امالہ رکنا کرنا۔ یہ مثلا بعض حالت انسان کے اوپر ایسی آتی ہے، مثلا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، کہ جو ذریعہ کھانا کھانے کا ہے، مثلا منہ کے ذریعے سے ہم کھانا کھاتے ہیں، منہ کے ذریعے سے غذا اس کے پیٹ میں نہ پہنچائی جائے، بلکہ جہاں سے وہ فارغ ہوتا ہے، استنجا وغیرہ کرتا ہے، یعنی لیٹرین وغیرہ، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثلا جیسے اس کے بہت سے مرحلے ہیں جو کہ ہمارے یہاں حکنا کرنا، امالہ کرنا اور پھر کہہ کر نکل جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ نہیں پتا ہے۔ جب انسان مثلا کبھی کبھی انسان کو اس کے بہت سے مرحلے، تقریباً 10-12 اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جب انسان کو کچھ دوائیں دی جاتی ہیں اس مقام سے، ایک مثلا انسان کو قبض ہوا، ایک یہ ہے کہ منہ کے ذریعے سے دوا کھلا دی گئی، شاید قبض دور ہو جائے، لیکن کبھی کبھی نہیں، ایسا قبض ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں رہا، تو کچھ ایسی دوائیں، کچھ خشک دوائیں ہیں، سوکھی دوائیں، کہ وہ دی جائیں اور وہ داخل کی جائے گی تو انسان کا وہ قبض ٹوٹ جائے گا، اس کو راحت مل جائے گی، وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو اگر خشک دواؤں کے ذریعے سے وہ یعنی امالہ کیا جاتا ہے، اس شرمگاہ کے ذریعے سے وہ دوا داخل کی جاتی ہے، تو روزہ باطل نہیں ہوگا جب بیماری ہو۔ لیکن اگر وہ سوکھی دوا ہے، لیکن اگر بہنے والی دوا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے مثلا جو میں نے قبض ہو گیا ہے، اگر اس کو توڑنا ہے اور بہنے والی دوا داخل کی ہے تو پھر اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ رمضان کے بعد ایک ہی روزے اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ مثلا قبض ہوا، ایک قبض کے عالم میں انسان کو دوا دی جاتی ہے۔ دوسرے، کبھی کبھی انسان کو مثلا پیٹ اتنا زیادہ خراب ہوا، پیچش ہوئی کہ اب وہ پخانا رک نہیں رہا ہے، تو رکنے کے لیے یعنی ایک تو ویسے دوا دی جائے، وہاں سے نہیں دی جا رہی ہے، یعنی ایسی بیماری، ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ اب اس کو روکنے کے لیے وہ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو جب ایسا ہو پخانے کو روکنے کے لیے، تب اگر وہاں سے دی جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یا اسی طرح سے خون کی پیچش کبھی کبھی آتی ہے، جیسے بواسیر ہو جاتی ہے، تو اگر خون اتنا زیادہ آ رہا ہے
اس کو روکنے کے لیے درد وغیرہ کوئی بھی مختصر یہ کہ اگر یا انسان کو بیماری ہو گئی ہے منہ کے ذریعے سے، مثلا کینسر وغیرہ ایسی کوئی چیز ہے کہ اب ہم حلق کے ذریعے سے اس کو دوا کھانا نہیں کھلا سکتے یا غذا نہیں پہنچا سکتے، تو ہم دوسرے ذریعے سے، تو اگر بہنے والی چیزیں اس ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہیں تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ بس فرق یہ ہوگا کہ اگر جان بوجھ کر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے حالت اختیار میں کوئی اس کے سامنے مجبوری نہیں ہے تو پھر اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، لیکن اگر بیماری ہے اور پھر بہنے والی چیزوں سے ان دواؤں کا اس بیماری کا علاج کیا جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو رمضان کے بعد قضا کرنا پڑے گی۔ آخری چیز جان بوجھ کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا، صلوات پر محمد والے محمد۔ بس ایک منٹ، ایک ہوتا ہے میری طبیعت، مثلا میں نے کچھ ایسا یا خود ہی دن میں طبیعت خراب ہو گئی اچانک، مجھ کو الٹی ہو گئی، میں نے کی نہیں، الٹی ہو گئی، تو یہ جو الٹی ہوئی ہے قے ہوئی ہے خود بخود، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے اگر کوئی ایسا کام کیا، مثلا کوئی ایسی چیز صبح میں سحر تو مجھ کو پتا تھا کہ اگر میں یہ چیز کھاؤں گا تو مجھ کو قے ہوگی، میری طبیعت ایسی ہے، بہت سے لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ اگر میں اس طرح کی چیز استعمال کروں گا تو اس کو قے ہو جائے گی، تو اگر انسان کوئی ایسا کام کرے یا خود، مثلا کبھی کبھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ حلق صاف کرنے کے لیے منہ میں انگلیاں ڈالے آتے ہیں، پتا چلے اس نے انگلیاں ڈالی افطار سے پہلے، اور افطار کا وقت ہونے والا تھا کہ چلو میں تھوڑا سا منہ کو صاف کر لیتا ہوں، اس نے انگلیاں ڈال کر آج ابھی افطار کا ٹائم نہیں ہوتا، اس نے حلق صاف کرنا شروع کیا، وہ حلق صاف کرتے کرتے خود اس کا پیٹ ہی صاف ہو گیا، الٹی اس کو ہو گئی، قے ہو گئی۔ تو اگر اس نے عمدن جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کیا ہے، چاہے کوئی ایسی چیز کھائی ہو کہ جو قے کا سبب بنے، الٹی کا سبب بنے، یا کوئی ایسا کام کرے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا اگر عمدن جان بوجھ کر کرتا ہے، لیکن اگر خود بخود ہو گیا ہے تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور اسی میں ایک مسئلہ کہ جو قے کے ساتھ اب جو چیزیں باہر آئی ہیں الٹی ہوئی، تو کچھ چیزیں مثلا کچھ ریزے اس کے منہ میں رہ گئے، تو یہ جو چیزیں حلق سے باہر آ گئی ہیں اب ان کو دوبارہ آپ اپنے اندر کیا واقعی نہیں، اب آپ کلی کر کے اس کو اگر یعنی یہ جو دہن اس کو ہم بولتے ہیں جو منہ کا یہ ظاہر یعنی حلق سے اوپر کا یہ حصہ، جیسے بلغم وغیرہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، اگر انسان کا اس حلق سے باہر آ گیا، اس منہ کے اندر آ گیا ہے تو پھر آپ اس کو اندر نہیں، اگر آپ اس کو اندر دوبارہ لے کر جائیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اگر قے ہو جاتی ہیں تو آپ کلی وغیرہ کر کے اس کو صاف کیجیے، دوبارہ اندر نہ لے جائیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔